عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہاؤ ٹو سیکریفائس اینیملز، یعنی قربانی کیسے کریں۔ یاد رکھیے، قربانی واجب ہے، اور یہ کتنا اہم فریضہ ہے اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور جو مسلمان قربانی کرتے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی امیزنگ گڈ نیوز دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر گھر میں ایک سے زیادہ افراد صاحب نصاب ہیں تو ان سب کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جائے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ بکرا، دمبا وغیرہ اس طرح کے جانوروں میں صرف ایک حصہ ہوگا، لہٰذا اس طرح کرنے سے کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہو سکے گی۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ الگ حصے کی قربانی کی جائے گی، جس کے لیے یا تو ایک سے زائد بکرے قربان کریں یا گائے وغیرہ قربان کی جائے یا ان میں حصہ ملا لیا جائے، کیونکہ ان میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے سے ذبح کروائے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت وہاں موجود ہو۔ مگر یاد رکھیے کہ اگر آپ دوسرے سے ذبح کروا رہے ہیں اور اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں کو ہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح میں جانور کی 4 رگیں کاٹنی ہوتی ہیں، ان میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں تو دیٹ از آلسو سفیشنٹ۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرے تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری کٹے ہوئے گلے پر ٹچ کریں، نہ ہی ہاتھ ٹچ کریں۔ بعض قصاب جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹخا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے ظلم نہ کیے جائیں، جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ سنت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر آپ نے جانور گرا لیا ہے اور اب قبلہ رو کرنے میں جانور کو تکلیف ہوگی تو اب اسے نہ گھمائیے۔ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، ٹانگ سے گھسیٹ کر نہ لے جائیں، چھری پہلے سے تیز کر لیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیجئے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے، مثلا اللہم تقبل من زید یا اللہم تقبل من خالد وغیرہ۔ قربانی کے وقت تماشا نہ لگائیں، محض انجوائمنٹ کے لیے ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، قہقہے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا غفلت کی علامت ہے۔ ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ میں جس طرح آج راہ خدا میں جانور قربان کر رہا ہوں بوقت ضرورت انشاءاللہ اپنی جان بھی قربان کروں گا۔ نیز یہ بھی نیت ہو کہ جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں۔